کہ کیا یہ عید میلاد النبی جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، وہ ہم تو منا رہے ہیں، یہ اس کو منانے والے کیا رسول اللہ خود بھی تھے؟ اور کیا صحابہ کرام نے بھی اس دن کو منایا ہے، سیلیبریٹ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو وہ کس طرح سے کیا ہے؟ جی دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم کی روایت ہے کہ ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر کے دن کا سرکار روزہ رکھا کرتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم کی روایت تو سرکار نے فرمایا یوم ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ یعنی ہر دور کے اندر، ہر وقت، ہر دور کے اندر یا ہر زمانے کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر مختلف طریقوں سے سرکار کا میلاد منایا جاتا رہا اور سرکار کا ذکر ہوتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ اب سرکار نے اپنے میلاد کو کیسے منایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد سرکار نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ صحابہ موجود ہیں اور وہ جلسے کی صورت میں بیٹھے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اجلسک، اے صحابہ تمہارے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ما ہدانا لدینہ ومنا علیک بکا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے آپ کو ہم پر بھیج کر احسان فرمایا، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خوشی کے الفاظ جو سرکار نے نوید عطا فرمائی صحابہ کو، سرکار نے فرمایا اگر تم واقعی اس مقصد کے لیے بیٹھے ہو تو پھر جان لو قیامت والے دن اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ یعنی صحابہ نے بھی، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ لوگ تو ناراض ہوتے ہیں نا کہ میلاد نہیں ہونا چاہیے، اور صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اور صحابہ کے اس عمل سے میرا نبی بھی خوشی کا اظہار فرما رہا ہے، اور صرف خوشی کا اظہار نہیں بلکہ میرے نبی نے عطا فرمایا، خوشی نبی نے عطا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا اللہ میری شفاعت کو تمہارے حق میں قبول فرمائے گا، اور قیامت والے دن اللہ تمہارے لیے یہ بخشش کا سامان پیدا کر دے۔ تو لہٰذا صحابہ نے بھی منایا، میرے نبی نے بھی منایا۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے جو کچھ کیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، سوال یہ۔ اور دوسری جو بات بڑی اہم ہے کہ میلاد جو ہے یہ تو صدیوں سے جاری ہے، صدیوں سے چل رہا ہے سلسلہ میلاد کا، اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں اصل میں اعتراض کرنے والے ہی بدعت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کن کی تاریخ 100 سال ہے یا 125 سال ہے، اور یہ جو میلاد النبی ہے یہ تو کئی صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ صحابہ سے پھر تابعین سے اور اب تک الحمدللہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ کی تاریخ کب سے ہے اعتراض کرنے کی، یا روکنے کی آپ کی تاریخ کب سے ہے؟ سرکار کا میلاد تو صدیوں سے ہے، اور اس میلاد کا ذکر تو حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ ہمیں یہ بتا دیں کہ قرآن نے سرکار کے میلاد کو روکا ہو، منع کیا ہو، یا حدیث مصطفیٰ کے اندر سرکار نے فرمایا ہو کہ میرا میلاد نہ مناؤ۔ کوئی حدیث، میں کہتا ہوں کوئی ضعیف حدیث بھی بتا دے کہ سرکار نے یہ منع فرمایا ہو کہ میرا میلاد نہیں منانا۔ صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے ہاتھوں کو مس کر کے اپنے چہروں پہ لگا لیا کرتے تھے۔ وضو کا پانی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منسوب ہوتا اس کو اپنے ہی پیشانیوں پر جھومر بنا لیا کرتے، اس پر تو کوئی دلیل نہیں تھی، نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نہ ہی قرآن نے کہا کہ یہ بدعت ہے، نہ سرکار نے فرمایا یہ بدعت۔ تو یہ فیض رسانی کی برکت یہ صحابہ سے چلی آ رہی ہے، تابعین سے چلی آ رہی ہے، سلف صالحین سے چلی آ رہی ہے، تو روکنے کا کوئی بھی جواز نہ حدیث کی صورت میں موجود ہے نہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، بلکہ آپ کو سرکار کے میلاد کے تذکرے ہی ملیں گے کہ صحابہ تذکرے کرتے چلے آئے ہیں، تابعین تذکرے کرتے چلے آئے ہیں، سلف صالحین تذکرے کرتے چلے ہیں۔ تو یہ جو اعتراض کرنے والوں کی تاریخ ہے نا جی، اصل بدعت وہ کر رہے ہیں۔ اور سرکار کا میلاد منانا، میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ سرکار کا میلاد منانا کیوں ضروری ہے۔ جو اعتراض کرنے والے ہیں
اصل میں وہ شرک کرتے لوگ جو میلاد مناتے ہیں ان پہ وہ شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. جی آپ سرکار کا ذکر کر کے تو رب کے ذکر سے ملا دیتے ہیں. تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سرکار کے ذکر کی کوئی حد بتا دیں کہ یہاں تک حد ہے اور یہ حد رب نے قائم کی ہے. جب رب نے سرکار کے ذکر کی حد قائم نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں وہ مشرک نہیں، وہ اثر کام کر رہے ہوتے ہیں شرک کو دور کرنے کا، شرک سے لوگوں کو روکنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار پیدا ہوئے ہیں، رب پیدا نہیں ہوتا. ہم تو سرکار کی ولادت پہ خوشی مناتے ہیں نا، ذکر کرتے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں، اور میلاد النبی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سرکار کو رب نے پیدا کیا ہے. اور ہم رب کے ذکر کے ساتھ تو اس لیے ملائیں، تب ملائیں جب ہم یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے، معاذ اللہ. تو ہم سرکار کا ذکر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں سرکار کو رب نے پیدا کیا ہے، لیکن تمام پیدا ہونے والی مخلوق میں سرکار اعلیٰ اور افضل ہے. تو شرک نہیں ہوا، بلکہ ہم نے شرک کا توڑ کیا ہے سرکار کا میلاد منانا.